بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویژنری وائس کے ویورز، آج ہم اپنے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بہت غلغلہ ہے ٹرمپ کے 20 نکات کا، اور ٹرمپ کے یہ 20 نکات آج پوری دنیا کی پالیسی سرکلز میں اور دنیا بھر کے میڈیا ہاؤسز میں آج زیر بحث ہیں۔ ان کے کیا مضمرات ہیں، ان کے کیا اثرات ہوں گے، اور یہ اصل میں کیا پلان ہے جو ٹرمپ صاحب نے دنیا کو دیا ہے، اور دنیا پوری اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگے چلی جا رہی ہے۔ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس سے کوئی ریلیف ملے گا؟ اس کے نتیجے میں دنیا امن کی طرف بڑھے گی، یا ایک دفعہ پھر دنیا اسی خوفناک بھیانک انجام کی طرف بڑھ رہی ہے جس کا ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ دنیا ایک عالمی جنگ کے دھانے پر پہنچ چکی ہے۔ ٹرمپ صاحب نے 20 نکات دیے ہیں۔ ان 20 نکات پر بہت کچھ لکھا اور کہا گیا ہے، اور بہت کچھ لکھا اور کہا جاتا رہے گا۔ آج ہم ویژنری وائس کے ریفرنس سے آپ کے سامنے اس کے جو پس پردہ عزائم ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو فریق ہے حماس، اس کو جس طرح سے نگلیکٹ کیا گیا ہے، اس کا بھی ہم یہاں ذکر کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ غزہ کو اور پوری دنیا کو کس طرف لے کے جائے گا۔ بہت شکریہ نوید صاحب، ٹھیک، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ جو پیس پیکٹ ہے، امن معاہدہ جسے کہا جا رہا ہے، جس کا اس وقت پوری دنیا کے اندر بڑا غلغلہ ہے، تو بنیادی طور پر اگر ہم حماس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ابھی جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے تو جو حماس کا اس کے اوپر محتاط رد عمل آیا ہے نوید صاحب، وہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا فریق اس وقت جو ہے وہ تو حماس اور فلسطین کے لوگ ہیں۔ حماس نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ یہ جو ڈی ویپنائزیشن ہے، ایک تو اس شک کو ختم کیا جائے کہ یہ جو ہے کہ حماس سے اسلحہ سارے کا سارا لے لیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 جس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، کیٹیگوریکلی بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ فلسطین کے اندر اور فلسطین سے باہر جو حماس کی قیادت ہے، اس کو جو غیر قانونی اور ناجائز طریقے سے پہلے بھی قتل و غارت گری کا جو سلسلہ جس طرح ایران کے اندر ہوا، جس طرح ابھی قطر کے اوپر حملہ کیا گیا اسرائیل نے، تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نیگوشیٹ کرنا چاہیے ان نکات کے اوپر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں نوید صاحب کہ کسی بھی پیکٹ کا آنا اچھی بات ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر نیگوشیٹ کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں، 8 مسلمان ممالک ہیں جس کی طرف سے رد عمل آیا ہے، تو تمام لوگوں نے بغیر کسی توقف کے نوید صاحب، بغیر کسی R&D کے، میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے فوراً ہی اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ اصل میں معاملہ نوید صاحب ایسا ہے کہ جس کو دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ آپ ایک کیئرفل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور آپ اس کے اوپر پھر آہستہ آہستہ بات کو بڑھاتے ہیں، پرتوں کو کھولتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر آپ کا بھرم اور آپ کا وقار اور آپ کا وزن برقرار رہتا ہے۔ انیشل سٹیج کے اوپر جب آپ سارے پتے کھیل دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے تو پیس معاہدہ اناؤنس کیا، اور امن معاہدہ جو ہی اناؤنس کیا، آپ کے ٹویٹس سامنے آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ہی کیئرفل ہیں۔ سٹیٹس کی سطح کے اوپر نوید صاحب اگر ایسی چیزیں آتی ہیں تو یہ بہت ریڈیکلس ہوتی ہیں، مذاق بن جاتی ہیں۔ دیکھیے، آپ کا پرائم منسٹر ٹرمپ کے جواب کے اندر اپنی ٹویٹ کو ظاہر کر رہا ہے، اور کسی فارن آفس کا جو آفیشیل ریفرنس ہے وہ ابھی تک نہیں آیا۔ یہ بنیادی سوالات ہیں کہ جن کو پبلک کو بھی دیکھنا چاہیے، پبلک کو بھی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ اور اصل چیز جو ہے نوید صاحب، پوری دنیا کے اندر اس وقت یہ معاہدہ جب سے منظر عام کے اوپر آیا ہے، پاکستان کی مجموعی عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ مجموعی شور ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹس ہیں، بات ہو رہی ہے، ایک ایک شک کے اوپر ڈیبیٹ ڈسکشنز جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن جو مجموعی ضمیر ہے دنیا کا بھی، عالم کا بھی، ورلڈ کا، لوگوں نے اس معاہدے کو ریجیکٹ کیا ہے اور اسے یک طرفہ قرار دیا ہے، اسے یک طرفہ قرار دیا ہے۔ اور جتنے معاہدے نوید صاحب اب تک ہوئے ہیں، 1916-17 سے لے کر آج تک 2025 تک، تو تمام معاہدوں کو سبوٹیج کون کرتا رہا نوید صاحب؟ خود اسرائیل کرتا رہا ہے۔ تو یہ وہ سوالیہ نشان ہے کہ آئدر یہ جو ایک پیس کی شمع روشن ہوئی ہے، یہ جو کچھ چیزیں آگے چلی ہیں، اس میں سے کیا نکل پائے گا اور اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا
امن عالم کے اوپر یہ وہ سوال ہے کہ جو آج جس کی طرف دنیا بڑی امید بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ جی نصر اللہ بھائی، دیکھیں ابھی جو نتن یاہو نے اپنے ہیبریو جو ان کے عبرانی آڈینس ہیں ان کو بھی خطاب کرتے ہوئے گفتگو کی ہے، اور اس میں اس نے جو تاثر دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ ایکچولی ہم آئسولیٹڈ ہو گئے تھے، تو یہ ہم آئسولیشن سے نکلے ہیں، ایگزیکٹلی۔ اور یہ جو عرب کنٹریز ہیں اور اسلامک کنٹریز ہیں، انہوں نے جو ہمیں سپورٹ دی ہے تو ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے۔ بالکل۔ تو یہ ٹیبل ٹرن کرنے والا ایک پوائنٹ ہوا ہے۔ اصل میں دیکھیں، جتنے بھی ایسے نکات سامنے آتے ہیں یا ایسی تجاویز سامنے آتی ہیں، بنیادی طور پر تو یہ سوال ہے نا کہ آپ حماس کی لیجیٹیمیسی پہ بات کر رہے ہیں، لیکن حماس سے ابھی تک آپ اپنے مطالبات منوا نہیں سکے۔ آپ اپنے ہوسٹیجز، اتنی بڑی طاقت دنیا کی آپ نے استعمال کی، آپ جنگ میں نہیں جیت سکے، اور اب آپ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اور اپنے ان پریشرز کو استعمال کرتے ہوئے جو اسلامی دنیا اور دنیا میں ویسے بھی کسی بھی سپر طاقت کے ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک نئے فیز سے، یعنی نئی شراب لائے پرانے، یا نیا جال لائے پرانے شکاری، یہ وہی گیم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جب یہ پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ نو ویز، ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اسرائیل اپنی جو اچیومنٹ ہیں ان سے واپس جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اس پورے معاہدے میں بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ پہلے بنتا رہا، آخر میں اسرائیل کو بلایا گیا اور اس کو بھی زبردستی اس کے اندر یعنی ایک طرح کا انوالو کیا گیا۔ اس میں سے بہت ساری سے نکات ہیں جس سے خود بھاگے گا اسرائیل بھی۔ تو یہ ایک کانفلکٹ جو ہے نا وہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹھنڈے پیٹوں اسرائیل کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ابھی بیانات آ رہے ہیں دو ریاستوں کے، ٹو اسٹیٹ جو سولوشنز ہیں، دیکھیں اقوام متحدہ نے یہ سولوشن دیا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے جو بار بار ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیں اسرائیل کے ایشو کو ایک نئے پلان کے ساتھ آپ دیکھ کر اس کا سولوشن نہیں نکال سکتے۔ ابراہیم اکارڈ آ گیا، آپ انٹرفیتھ ڈائلاگ کریں گے تو کیا انٹرفیتھ ڈائلاگز کے نتیجے میں وہ ہارمنی اور پیس دنیا کو ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کے نتیجے میں آپ صرف انگیج کر رہے ہیں لوگوں کو، پیچھے آپ لوگوں کو قتل کرے چلے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے اب تک جب سے قائم ہوا ہے وہ اپنے عزائم اور جو اس کا پہلے چارٹر تھا، بن گوریان کے بیانات موجود ہیں خود پاکستان کے خلاف بھی، اگر ان کو آپ دیکھیں تو نصر اللہ بھائی وہ اپنے اس پہ ہدف پہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات جو آڈینس کو سمجھنی چاہیے کہ اسرائیل جب قائم کیا گیا، جس یو این او کی اسمبلی کے اندر اسرائیل کو قیام کرنے کا پلان یا منصوبہ یا پرپوزل پیش کیا گیا، وہاں پر 3 ممالک سے زبردستی جو ہے وہ ووٹ لیا گیا، لائبیریا، ہیٹی اور فلپین، یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اب ایک ریاست جو بنی ہی ان لیجیٹیمیٹ وے سے ہے، اس کو لیجیٹیمائز آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ رائٹ۔ اچھا، اس کی لیجیٹیمیسی خود ایک سوال ہے جو پورے ورلڈ آرڈر، جو اس وقت کا ورلڈ آرڈر ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب اس سوال کو آپ پس پش ڈال کر اس کی لیجیٹیمیسی کو دوسروں کی ان لیجیٹیمیسی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، تو یہ امن کیسے قائم ہوگا؟ پھر یہ کہ اس میں کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو امن دے سکے، سوائے اس کے کہ جو ڈریم ہے ٹرمپ صاحب کا کہ وہاں پر ریزورٹس بن جائیں، وہاں ریل اسٹیٹ کی ایک ایسی دنیا آباد ہو جائے، دنیا بھر کے انویسٹرز وہاں پر آئیں، وہاں پر ایک نیا جو ہے نا وہ ورلڈ جو ہے وہ کریٹ کی جائے، تو یہ خوشنما تصورات دے کر لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ میں اس بات کو ہم مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک محاذ پر آپ کو کشن استعمال کرنے ہوتے ہیں، آپ کو راستے تلاش کرنے ہوتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے علاوہ بھی اسلامی ممالک اس میں شامل ہوئے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس قیمت پر اس بات پر آمادہ ہوئے ہیں، ان کے پاس کیا گارنٹی اور ایشورنسز ہیں، کیا حماس کو وہ پروٹیکشن دے سکیں گے؟ اچھا، یہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں اور چلتے ہیں ذرا یوکرین کی طرف۔ دیکھیں یوکرین کو جب آزادی ملی ہے تو اس وقت یوکرین سب سے زیادہ اٹامک بمز تھے اس کے پاس، دنیا بھر نے اسے کہا کہ آپ اٹامک بم کو اپنے ڈائلیوٹ کر دیں، ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے۔ آج تک اس کو کوئی پروٹیکشن دنیا نے نہیں دی۔ تو ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہم کن خام خیالیوں میں جی رہے ہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عوام الناس ہے دنیا بھر کی، وہ اس سارے پلان کو ریجیکٹ کرتی ہے،
اور ایلیٹ کلاس ہے وہ اس میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایز اے پالیسی ریفرنس سے بھی اس کے ڈائنامکس کو سمجھنا اور اس کا ہسٹوریکل پہلو سمجھے بغیر اور پھر اسرائیل کے عزائم کو جانے بغیر ہم اس میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ امن کی طرف کا سفر ہے. آپ حماس کو شامل ہی نہیں کر رہے, جو اصل میں کانفلکٹ کی وجہ ہے ان کے بقول آپ اس کو شامل نہیں کر رہے. آپ اس کو شامل کیے بغیر اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر کر کے دکھا دیں. رائٹ, نہیں ہو سکتا. پاسبل تو یہ ایک طرح کا بس ایک ڈھکوسلا ہے جس میں کچھ دن دنیا انگیج رہے گی, ڈسکشنز ہوں گے, باتیں ہوں گی, ڈیبیٹ ہوگی, اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ اسی طرح کا نکلے گا جس طرح پہلے معاہدوں کا نکلتا رہا ہے. آپ نوید صاحب اس کے جو نکات ہیں کچھ نوید صاحب اتنے احمقانہ ہیں اور اتنے آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر انسان بات کیا کرے اور اس کو کس انداز میں ایڈریس کرے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی, ایک بورڈ آف پیس قائم کیا جائے گا, اور اس بورڈ آف پیس کے سرپرست کون ہوں گے؟ ٹرمپ صاحب ہوں گے, اور ان کا ساتھ دیں گے ٹونی بلیئر صاحب. اب آپ اندازہ کر لیں, ویژولائز کریں کہ بھیڑیے, خونخوار بھیڑیے, ان کو مقرر کیا جا رہا ہے, ان کو تعینات کیا جا رہا ہے پیس کے اوپر, بھیڑوں کی نگرانی کے لیے, رکھوالی کے لیے. یہ جو بھیڑیے ہیں خون آشام بھیڑیے ہیں, اور ان کا ماضی, ان کا حال, ان کا سب چیزیں, ہر چیز پکار کے گواہی دے رہی ہے کہ یہ ہیں کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ امن پیس ہے یا یہ کوئی ٹیررسٹ آنے والے دور کا ایک نیا منصوبہ ہے جس کی آڑ میں یہ لوگ کر رہے ہیں. اچھا, یہ ایک اس کا نقطہ ہے اس پیس کا. دوسرے کے اوپر چلے جائیں تو جہاں پہ یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ جو حماس ہے یہ 72 آورز کے اندر جو ان کے پاس قیدی ہیں اور جو ان کے پاس اسرائیلی لوگ قید ہیں یہ ان کو رہا کریں گے. اس کے عوض جو فلسطینی لوگ اسرائیل کے اندر موجود ہیں ان کے انخلا کا کوئی وقت نہیں دیا گیا, اس کو ان ایڈریس چھوڑ دیا گیا ہے. یہ اٹ سیلف ایک آپ کہہ لیں کہ کویسچن مارک ہے کہ آپ یک طرفہ معاہدہ ہے, بالکل نبی صاحب, کہ یک طرفہ سا معاہدہ لگ رہا ہے کہ جس کو آپ کر رہے ہیں. اور پھر آپ اگر معاہدہ کر رہے ہیں نبی صاحب تو معاہدہ تو دیکھیں ڈیبیٹ, نیگوشیٹ, ڈسکشن کے بعد ہوتا ہے. اینڈ کے اوپر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم 72 آورز کا الٹیمیٹ اور وارننگ دے رہے ہیں, اس میں ایکسیپٹ کر لو, نہیں اس میں ایکسیپٹ کر لو, وگرنہ ہم یہ کر دیں گے, وگرنہ ہم وہ کر دیں گے. تو یہ تو سر آپ ایک صدی سے کر رہے ہیں, اور ابھی کنٹینیوسلی پچھلے 2 سال سے, 2.25 سال سے آپ کا جو عمل ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. تو اس طریقے سے تو امن قائم نہیں ہوتے, اس طریقے سے تو معاہدے نہیں ہوتے, اس طریقے سے تو چیزیں آگے نہیں بڑھتی. اس وقت جو بنیادی کام ہے کرنے والا نبی صاحب, یہ جو ہمارے 8-10 اسلامک ممالک ہیں جن کی اس وقت ورتھ ہے, ان کو اس وقت چاہیے کہ یہ اس نیگوشیشن کا حصہ بنے. اس معاہدے کے وہ نکات کہ جن کو تبدیل ہونا چاہیے ان کے اوپر ڈیبیٹ ہو, ان کے اوپر ڈسکشن ہو. خارجہ امور کے جو ماہرین ہیں ان کو اس کے اندر شامل کیا جائے, امریکہ کو, اسرائیل کو برہنہ کیا جائے, آئسولیٹ کیا جائے. اور جو کام اسرائیل نے اپنی ڈپلومیسی کے ساتھ کہا ہے, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ہم آئسولیٹ ہو گئے تھے, ان کو حماس نے اور دنیا نے آئسولیٹ کر دیا تھا. انہوں نے اپنی آئسولیشن کو ختم کرنے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا. تو اب ان کو بنیادی طور پر آئسولیٹ کیا جائے اور ڈپلومیسی کے محاذ کے اوپر ان ممالک کو مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا نصر اللہ بھائی, اس کے جو اور بھی نکات ہیں, جیسے ٹرمپ صاحب نے بڑے کرو فر کے ساتھ یہ جملہ بھی کہا ہے کہ اگر تو حماس اس بات کو مانے گی تو ریلیف ملے گا, لیکن ادروائز اگر نہیں مانے گی تو پھر اسرائیل کو پورا مینڈیٹ حاصل ہوگا ہمارا کہ وہ جو چاہے کرے اور جاب کو ڈن کرے, ہم نے یہ جاب اب کمپلیٹ کرنا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ ایک فرسٹریشن کے ایگزیکٹلی یعنی سیناریو میں بنایا گئے پوائنٹس ہیں. اور کچھ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں رسول اللہ بھائی ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بہرحال ایک انویزیبل انٹرنیشنل پریشر کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہا ہے جو ان پالیسی میکرز کو اس طرح کے کاسمیٹک مجبور کر رہا ہے. بالکل مجبور کر رہا ہے. تو یہ جو پریشر ہے یہ بھی ایک فورس ہے جس کو بھی ہمیں سمجھنا اور عرض کرنا چاہیے. یہ کوئی دباؤ ہے جو انڈائریکٹلی انویزیبلی ان بڑی طاقتوں کو فیل ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ ان کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے.
تو اس کو انگیج کرنا، اس میں انوالو ہونا، یہ ایک بہت اہم امپورٹنٹ پہلو ہے جس پر باقی ملکوں کو بھی اقدام اٹھانا چاہیے. دیکھیں اگر جس طرح کے اسلامی ممالک شامل ہیں تو کرائسس کیا ہے؟ انسانی زندگیاں ایٹ سٹیک ہیں. وہاں پر بھوک کی وجہ سے، وہاں پر کم خوراک کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں یعنی اوپر صرف ہڈیوں کے اوپر ماس رہ گئے ہیں، پینے کو پانی میسر نہیں ہے. یعنی یہ جو فضلہ ہے اور گندگی ہے اس سے تعفن پھیلا ہوا ہے. لوگ ویسے بھی وہاں پر ایسا ایسا جو ہے نا وہ ایک ایسی المیت سے گزر رہے ہیں کہ جس میں لوگ مرتے چلے جائیں گے. اس موقع سے اگر یہ اسلامک کنٹریز کی یہ پلاننگ ہو کہ یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پر ہیومینیٹیرین ایکٹیویٹیز کو بوسٹ کریں. دیکھیں جو بلڈنگز تو گر گئی ہیں لیکن انسان وہاں پر ابھی بھی زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں، اور انسانوں کو مارنے کے بعد بھی انسان ان سے نہیں مرے ہیں، جو سارے مارنا چاہتے ہیں. ان کے لیے شیلٹر دینا، ان کو خوراک پہنچانا، ان کو ادویات پہنچانا، اور اس کے کشن کا دروازہ اگر کھلتا ہے تو اس میں ہمیں انگیج ہونا چاہیے اور انوالو ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جو پلان وہ کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے سرحدی علاقے کے کنٹرول کی بات کی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا جی یہ ایک طرف 2 اسلامی ملک ہوں گے اور اسرائیل ساتھ شامل ہوگا. تو آپ اس بلی کو ہی اس دودھ کی رکھوالی پر کھڑا کر رہے ہیں جو دودھ وہ پینے کی عادی ہو گئی ہے اور ہمیشہ اس میں سے دودھ کو خراب کرتی ہے اور گندا کر دیتی ہے اور کسی کے استعمال کا بھی نہیں چھوڑتی. تو ایک ایسی صورتحال میں اتنا مضحکہ خیز قسم کے جو پوائنٹس ہیں یہ ناقابل قبول ہیں اس سینس میں. ایک عام یعنی ایک نیوٹرل ہو کر بھی آپ اس کو دیکھیں گے نا تو دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اس کو آپ ورلڈ فورم میں پیش کر دیں نیوٹرلی تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور اس کا طریقہ کار بھی بڑا عجیب سا بنایا گیا. ٹرمپ صاحب نے اناؤنس کیا، اناؤنس کرنے کے بعد کہا جی یہ آپ کے پاس 72 گھنٹے ہیں، اس میں آپ مانیں گے نہیں تو پھر کام کرنا ہے. جو لوگ جو ہے اتنی زیادہ بمباری کے بعد بھی ہاں نہیں کہہ رہے ہیں، ان کی بات پہ سرنڈر نہیں کر رہے ہیں، اور جن کے بارے میں خود ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ لوگ اپنی زمین نہیں چھوڑتے ہیں، زندگی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی یہ ایک عجیب سی ایک فینومینا ہے کہ ایک قوم اپنی زمین پہ اپنی زندگی اور اپنی جان اور اپنے خاندان سے زیادہ ریلائی کرتے ہیں یا اس کے لیے مرنے کو بھی تیار ہیں. اس قوم کو کون مار سکتا ہے؟ پہلی بات. تو اگر اس طرح کا ایک پریشر ہے جو دنیا کا موجود ہے تو مجھے لگتا ہے کہ حماس کی طرف سے آنے والے پوائنٹس پہ جو ابھی ہم نے بھی جس کا ذکر کیا، آپ نے بھی کیا، ان کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. ان کے موقف کی روشنی میں ہمیں اپنا موقف بنانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اگر وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے ریلیف مل رہا ہے تو وہ ریلیف ہمیں لینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں حماس کہ لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ان کے پاس لیوریج ہے آپ کے انہی جو آپ کے ہاسٹیجز ہیں ہمارے پاس، بالکل صحیح، وہ ان کو آپ کے حوالے کیسے کر دیں گے؟ اس کے بعد تو ان کے پاس کوئی لیوریج ہی نہیں رہے گی کہ جس کی بیس پر وہ آپ کے ساتھ بات کر سکیں. آپ تو خون آشم بھیڑیے کی طرح مارتے چلے جائیں گے. تو اس لیے حماس بھی اس میں ایک اسٹرینتھ ہے. حماس کی اسٹرینتھ نہ ہوتی تو یہ سارا کام آپ کیسے کرتے؟ آپ دنیا بھر کو میں ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں کہ آپ کا اسلحہ اور آپ کی فوجی طاقت بے بس ہو گئی ہے ان چند لوگوں کے سامنے. بالکل. تو یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے جس کو دنیا دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے. تو اس پر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس طریقے سے کیے گئے اقدامات کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا اور معاملات اسی طرح بدستور خراب رہیں گے. لیکن دنیا کے اسلامی ملکوں کو اور اسلامی دنیا کو اور دوسری دنیا کو اس پہ ویجیلنٹلی ایک کردار ادا کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے. اور دوسری سپر طاقتیں مثلا چائنا کو اپنا ایک کردار اب ادا کرنا چاہیے. رشیا کو جو بھی اس کا ایک کردار یا اس سے جو امیدیں ہیں وہ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ ون سائیڈڈلی یہ دنیا اب یعنی یونیپولر نہیں ہے، یہ ملٹی پولر دنیا بن رہی ہے. اس ملٹی پولر دنیا کے اندر اپنی اسپیس کو تلاش کرنا، آگے بڑھ کے چیزوں کو گریب کرنا، اس کا ایک بہت بڑا یعنی ایک موقع سب کے پاس موجود ہے. اور یہ جو پوائنٹس ہیں یہ خود ان کی کمزوریوں کا بھی اظہار ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خود کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا کہ ان کے اوپر کیا کیا پریشرز تھے اور انہوں نے کیوں یہ کہا تھا. اس کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کوئی خیر ایسا نکلے گا جو ریلیف دلائے گا فلسطین کے عوام کو بھی اور حماس کو بھی وہ کامیابی عطا کرے گا جس کے لیے ظاہر ہے انہوں نے اپنی 2 سال کی جو ہے خون آشام جنگ جو ہے برداشت کی. اس میں نا نبی صاحب ایک بڑا اہم جو نقطہ ہے جو دیکھنے والا ہے، جس کے اوپر بات ڈیٹیل میں کرنی چاہیے میرے ذاتی خیال میں، کہ اس کے اندر نکات کے اندر بڑا اہم نقطہ ہے کہ حماس کو ڈی ویپنائز کیا جائے. جتنے بھی ہتھیار، جتنا بھی اسلحہ،
اس وقت حماس کے پاس موجود ہے وہ جو عبوری حکومت آئے گی وہ اس کے ہینڈ اوور کرے گی. تو آپ اندازہ لگائیں نبی صاحب کہ پاکستان کی 6 لاکھ آرمی اپنے پورے ٹینک، اپنا پورا اسلحہ خانہ کس کے سپرد کر دے؟ یہ انڈیا کے سپرد کر دے، اور پھر آپ ہم سے ڈائلاگ کریں گے، امن ہو جائے گا. اب پھر امن ہو جائے گا. تو اندازہ لگا لیں نبی صاحب کہ بالکل جس سے میں نے پہلے گزارش کی نا کہ بالکل یک طرفہ اور بالکل ایک ایسی ذہنیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ جس کے اندر کوئی ڈائلاگ کرنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. اسی طرح جتنی بھی وہاں پہ ڈیفنس کی بارودی سرنگیں وہاں پہ موجود ہیں اس کو یہ کہہ لیں کہ تباہ کیا جائے گا. اسی طرح نبی صاحب جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اس وقت میں بڑے درد دل کے ساتھ جس طرح ایک ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر ایک فلیٹیلا چلا ہوا ہے اور غزہ کی طرف رواں دواں ہے. اچھا، اس کے اندر تھوڑے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، باقی دنیا تو ہیومینیٹیرین بیس کے اوپر ان کے ساتھ چل رہی ہے. جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا کہ یہ پریشر کون سا ہے، یہ پریشر مسلمان ممالک تو ڈیولپ نہیں کر سکے نبی صاحب، یہ پریشر تو ڈیولپ کیا ہے دنیا نے، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر. ابھی پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے اگر آپ نے دیکھا نبی صاحب، جرمنی کے اندر، اسپین کے اندر، مطلب انکاؤنٹیبل ہیڈز ہیں جو نکلے ہیں اور جنہوں نے بے تحاشا آپ کہہ لیں کہ اپنی محبت کا اور اس ظلم کا، اس کرویلٹی کا، اس کے خلاف جو انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا وہ دنیا کے سامنے ہے. تو یہ اصل میں پریشر ہے جو ان کے اپنے ممالک کے اندر موجود ہے. اس وقت نبی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا، ترکی کا، انڈونیشیا کا، ملائیشیا کا، یہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں، اور اگر پرائم منسٹر ہو جائیں تو کیا بات ہے نبی صاحب، یہ ایک فلوٹیلا کیوں نہیں بناتے، پیسفل فلوٹیلا، جس کے اوپر 20 25 40 ممالک کے فورن آفس کے بیئرز ہوں، ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر جو این جی اوز ہیں وہ ہوں، پرائم منسٹرز ہوں، اردگان اس کو لیڈ کرے، پاکستان کا پرائم منسٹر اس کو لیڈ کرے، باقی دنیا کے جو بڑے بڑے سیاستدان اور پیسفل ہوں، سفید جھنڈے ہوں آپ کے پاس، اور اس کو ہم بریک کریں گے. یہ جو غزہ کی ناکہ بندی کر چکے ہیں یہ ظالم، اس کو ہم بریک کریں گے تو اصل میں یہ پھر سے آئسولیٹ ہوگا اسرائیل اس کے نتیجے کے اندر. تو یہ ہے اصل میں کہ ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر اسرائیل کو بے نقاب کیا جائے اور دنیا کے سفارتی محاذ کے اوپر اس کو آئسولیٹ کیا جائے. جنگ ہے، وار ہے جو لڑی جائے، نہ کہ ٹرمپ کی طرف سے آنے والے 20 نکات اگر سکرین کے اوپر نمودار ہونے سے پہلے آپ ان کو کیا کر دیں، اوکے کر دیں. تو یہ دنیا کا ایکومن نہیں ہے، اس سے دنیا نہیں چلتی، سیاست نہیں چلتی، ممالک نہیں چلتے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ اصل میں اس وقت مسلم ممالک کو چند وہ کام ہیں کہ کچھ فلوٹیلاز بنانے چاہیے، پولیٹیشنز کو انوالو کرنا چاہیے، این جی اوز کو انوالو کرنا چاہیے، تاکہ اسرائیل کا یہ جو مکروہ چہرہ ہے دنیا کے سامنے دکھایا جائے. اور یہ جو نکات ہیں ان کے اوپر بات کرنی چاہیے، ڈیبیٹ کرنی چاہیے، پریس کانفرنسز کرنی چاہیے، ٹاک شوز کرنے چاہیے، اور یہ ریاست کے جو نمائندے ہیں ان کو کرنے چاہیے، تاکہ اس امن معاہدے کو یہ نہ کہا جائے کہ اس امن معاہدے کو سیبوٹیج کون کر رہا ہے، مسلمان ممالک کر رہے ہیں. یہ بات نہیں آنی چاہیے. یہ بات آنی چاہیے کہ یہ امن معاہدہ قابل عمل ہی نہیں ہے، اس کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ جو آئسولیشن ہے اس کو ختم کیا جا سکے. یہ بنیادی سوال ہے اس وقت کہ جس کو ہمارے پالیسی میکرز کو بات سوچنے اور سمجھنے والے جو ہمارے دائرے ہیں ان کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کا آغاز کرنا چاہیے کہ جو دنیا کے منظر نامے کو بالکل نبی صاحب اس وقت چینج کر دے. دیکھیں اس وقت اگر کسی ایسے فلوٹیلا کا آغاز ہوتا ہے کہ وہ ترکی سے چلے گا، 25 ممالک کے وزرائے اعظم اور ان کے وزرائے خارجہ اور سب لوگ اس کے اوپر موجود ہوں گے، میڈیا ہوگا، پوری دنیا ہوگی. تو مارے نا، بوم مارے، اسرائیل مارے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اتنی ہائپ کریٹ ہو جائے گی نبی صاحب، یقین کر کے جانے کہ جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جس کی بیس کے اوپر چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے، ڈیبیٹ کو، ڈسکشنز کو، انٹلیکچوئلز کو، ان بیسس کو آپ کہہ لیں کہ دیکھتے ہوئے راستوں کو نکالنا ہی وقت کا تقاضا ہوتا ہے. اور قیادت کا یہی کام ہوتا ہے، قیادت ہی راستے نکالتی ہے، قیادت ہی امید کے دیے جلاتی ہے جس سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. جی نصر اللہ بھائی، یہ بالکل ٹھیک آپ نے بات کہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے.
کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ایک ایسا رستہ زخم ہے جو اب تقریباً نصف صدی سے زیادہ ہو گیا ہے جو رشتہ چلا جا رہا ہے، اور دنیا کا امن اسی پر وابستہ ہے. ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اچھے اور خوبصورت الفاظ میں لپٹے ہوئے چیزوں کو اور پاورفل کوریڈور سے آنے والی چیزوں کو ہم گلے کا ہار سمجھ کے پہننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ ان کے بباطن وہ زہریلے سانپ ہیں جو آپ کو بھی ڈس جائیں گے اور آپ کے عزائم کو بھی ڈس جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی یہ 20 نکات ہیں اس میں بہت کچھ وہ ہے جس پہ ڈسکشن کیا جانا چاہیے. حماس کو سب سے پوائنٹ بنیادی یہ ہے کہ حماس کو فریق کی حیثیت سے اس میں شامل ہونا چاہیے. ان کا ان کی جو نکات ہیں، ان کے جو کنسرنز ہیں، ان کو سنے بغیر یک طرفہ جو کاروائی ہے اس کو ایگریمنٹ نہیں کہتے، یہ ڈکٹیشن ہے. یہ ایک سرنڈر کرانے کا طریقہ ہے. ظاہر ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیا وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے. ایسے لوگ بھی دنیا نے نہیں دیکھے ہوں گے جیسے غزہ نے پیدا کی. مطلب کم از کم ماڈرن تاریخ میں ایسا نفس، ایسا انسان نہیں مثال نہیں ملتی. بالکل اس کی مثال نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ فلسطین کا معاملہ ہے نصر اللہ بھائی، ہم یہ کئی دفعہ بات کہتے ہیں کہ جو نظریاتی افراد ہیں، کسی بھی نظریے سے وابستہ ہیں، وہ ڈیپ روٹڈ اس کی گراؤنڈز کو جانتے ہیں. مسئلہ آرٹیفیشل ایکٹیویٹیز سے حل نہیں ہوتا، بلکہ اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو سمجھے بغیر آپ اس کے سولوشن پہ نہیں جا سکتے. ہم نے اس پر پہلے بھی کئی پروگرامز کیے ہیں اور ہم یہ سمجھتا ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو اس ایشو کو جاننے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ 1 City 3 Faiths کے نام سے ایک پوری ڈاکومنٹری ہے، اس کو ضرور دیکھیں. اس میں تقریباً 28 منٹ میں آپ کو پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے ایک پروگرامز بھی نصر اللہ بھائی، ہم نے اس کی ایک سیریز چلائی تھی، 4 ایپیسوڈ میں ہے. اس کا لنک بھی انشاءاللہ اس کے میں ہم آپ کو شیئر کر دیں گے، وہاں بھی آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بہرحال اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے اس کو سمجھے بغیر دنیا کو سمجھنا ممکن نہیں ہوگا. خاص طور پر جو ویژنری وائسز کے آڈینس ہیں ان کے لیے بہت انٹرسٹنگ مواد اس میں موجود ہے، جس کو سمجھ جانے کے بعد آپ پوری دنیا کی جو پاور کوریڈورز کی پولیٹکس ہے اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکیں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. ہمیشہ کی طرح ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو وہ ایسپیکٹ دکھائیں اور ان دائروں تک آپ کو لے کے جائیں جہاں جا کر آپ خود یہ فیل کریں کہ آپ اس پالیسی کا حصہ ہیں اور آپ اس پالیسی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. دنیا اسرائیل کے وجود کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور دنیا نے اسرائیل کو ایک ظالم اور ایک خونی درندے کے طور پر پہچان لیا ہے. زائنزم دنیا بھر کے اندر اپنی موت مر رہا ہے. ہمیں اس موقع پر ویجیلنٹلی اس کی دوبارہ زندگی کے جو طریقہ کار ہیں ان کو ناکام بنانے اور دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے. جڑے رہیے، دیکھتے رہیے اور امید بنیے، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت محاصرے میں ہیں ان کے لیے امید بنیے کہ وہ اللہ ان کے لیے نجات کا راستہ نکالے.